الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن قتادة رحمه الله أنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وجاء في حديث آخر: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پس پردہ تشریف فرما قابل احترام مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے آج کا یہ دن بڑی سعادتوں اور مسرتوں کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کلام پاک کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی کہ جس سے عالی اور بلند نسبت کسی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی اس نسبت پر ہمارے اور آپ کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس موقع پر جو قرآنی اور نبوی پیغامات اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئے، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ ہم اس مجلس کی روحانیت و نورانیت کا حقیقتاً اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ مجلس کہ جس میں ایک مرتبہ اللہ کے پاک کلام کی تکمیل ہو رہی ہو، یا قرآن پاک کی منتخب آیات پڑھی جا رہی ہوں، وہی مجلس اتنے انوار و برکات سے معمور ہوتی ہے کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، اور جس مجلس میں 30 سے زائد کلام الہی کی تکمیل عمل میں آ رہی ہو، اللہ کے وہ خوش نصیب بندے اپنی زبان سے قرآن مقدس کی آخری صورتوں کی تلاوت کر رہے ہوں، جن کے سینوں کو باری تعالی نے آیات قرآنیہ کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، چنا، تو اس مجلس کی عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا اور برکتوں کے محور ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مشغولیات سے وقت فارغ کر کے آرام اور راحت کو تج کر اس دینی مجلس کا حصہ بننے کی سعادت و توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکتوں سے تمام حاضرین کو
جن میں مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین اسلام بھی ہیں، خوب مالا مال ہونے کی توفیق میسر فرمائے۔ حضرت قتادہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی قرآن پاک کا دور مکمل ہوتا تو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور ختم قرآن کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر ہوتے، دعا کا اہتمام کرتے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعا عند اللہ مقبول ہوا کرتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع اللہ کے پاک کلام کی تکمیل کا بھی ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پاک کا دور مکمل فرماتے تو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے اہل خانہ کو، قریبی اعزاء اور رشتہ داروں کو یکجا فرماتے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر دعا گو ہوتے۔ اور یہ مضمون بھی روایات میں آیا ہے کہ ان الرحمت تنزل عند خاتمۃ القرآن، اللہ کی جانب سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کلام الہی کی تکمیل کے وقت۔ آج کی یہ مجلس و محفل ان مخصوص رحمتوں کے سائے میں ہیں جن رحمتوں سے عام مجلسوں میں انسان کو مستفید ہونے کا موقع میسر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ مضمون بھی بیان کیا گیا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے ثم دعا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جس دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہوں اس کی قبولیت میں پھر کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا۔ ان روایات و احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکمیل قرآن پاک کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی مجلسیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، پر نور ہوتی ہیں، روحانیت و نورانیت سے لبریز ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے اپنے کرم خاص سے ہمیں اس مبارک مجلس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ باری تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو قرآنی انوار و برکات سے معمور اور منور فرمائے۔ اس موقع پر ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز اور خوش نصیب بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے آیات قرآنیہ کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، یعنی جو حافظ قرآن بنے۔ اللہ نے دولت قرآن کی شکل میں اس نعمت عظمی سے ہمارے ان عزیزوں کو نوازا ہے کہ اس سے زیادہ رفیع المرتبت اور عالی شان نعمت و دولت انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے ان خوش نصیب حفاظ کرام بھائیوں کو بہترین حافظ و قاری، عالم باعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ جہاں یہ حفاظ کرام مستحق مبارکباد ہیں، وہیں ان کے وہ محترم اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو تراشنے میں اور ان کی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کرانے میں رات دن ایک کیے، جدوجہد، دلچسپی، لگن اور محنت کا مظاہرہ کیا۔ اگر ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو کامیابی کے اس موقع پر فراموش کیا جائے گا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جہاں یہ خوش نصیب حفاظ کرام مستحق مبارکباد ہیں، وہیں ان کے جملہ اساتذہ کرام اور منتظمین مدرسہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے ان بچوں کو
کامیابی کی اس منزل تک اور کامرانی کے اس مقام تک پہنچنے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی مدرسے کے ذمہ داران و منتظمین اور اساتذہ کرام کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں اور ان کی جد و جہد و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جہاں تک ان بچوں کے والدین کا تعلق ہے تو سچائی یہ ہے کہ آج کا دن ان حفاظ کرام کے خوش نصیب ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ اللہ نے ان کے جگر گوشوں کو، ان کے لاڈلوں کو، ان کے بچوں کو نعمت قرآن کی شکل میں جو دولت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اس کی حصول یابی پر جتنا بھی اظہار مسرت کیا جائے، خوشی منائی جائے، جشن کا اظہار کیا جائے، وہ کم ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں اظہار خوشی اور مسرت کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالی ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ والدین نے ان کی کامیابیوں کے سلسلے میں جو خواب اپنے ذہن و دماغ کے اندر سجا رکھے ہیں، باری تعالی ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ اور یہ سن کر بھی ہمیں بڑی مسرت ہوئی کہ اس گاؤں کی یہ خصوصیت ہے کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ عزیز کے لیے مختلف حضرات نے کھانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے رکھی ہے، اور کھانے کے اوقات میں طلبہ عزیز تقسیم ہو جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے یہاں چلے جاتے ہیں، اور اہل علاقہ اور بستی کے لوگ بڑی خوشی، رغبت اور دلچسپی کے ساتھ ان طلبہ کی ضیافت و میزبانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ واقعتاً یہ اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی ایک ایسی توفیق ہے کہ جس پر باری تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذریعے کسی خادم قرآن کا اگر اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کتنے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسند فردوس میں ایک روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک سے نسبت رکھنے والے کسی انسان کا اعزاز و اکرام اور ضیافت قرآن مقدس کی بنیاد پر کرتا ہے کہ اللہ کے کلام سے یہ شخص وابستہ ہے، تو اللہ رب العزت والجلال حافظ قرآن کے دل میں محفوظ ہر حرف کے عوض اعزاز و اکرام کرنے والے اور ضیافت کرنے والے شخص کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور روز محشر اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کو جو حافظ قرآن کا اعزاز کیا کرتے تھے، ان کے لیے ضیافت و میزبانی کا اہتمام کرتے تھے، باری تعالی مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں میرے کلام سے نسبت رکھنے والوں کی قدر کی، ان کی ضیافت و میزبانی کی، اس لیے کہ وہ میرے کلام سے وابستہ تھے، اس کی آیات کو محفوظ کرنے والے تھے۔ آج تمہارا اکرام کرنے کے لیے اور بدلہ دینے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ان لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے جو دنیا میں اللہ کے کلام سے محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے لیے اکرام و اعزاز کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے ضیافت و میزبانی کا نظم کرتے ہیں۔ تو اہل علاقہ اس اعتبار سے مستحق مبارکباد ہیں، اور آپ حضرات کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالی نے آپ کو یہ توفیق مرحمت فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالی تعاون و نصرت اور قدردانی کے انہی جذبات کو جاری و ساری فرمائے،
اور آنے والی نسلوں تک باری تعالی ان جذبات کے منتقل کرنے کا فیصلہ فرمائے۔ آج اللہ تعالی نے قرآن کریم کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی ہے، تو ہمیں یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھنا چاہیے اور یہ عزم اور پختہ ارادہ کر کے جانا چاہیے کہ ہم ساری زندگی نسبت قرآن کی لاج رکھنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھروں کو انوار قرآنیہ سے معمور اور منور کرنے کی فکر کریں گے، اور قرآنی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا اپنا وظیفہ اور فریضہ تصور کریں۔ یہ سچائی ہے کہ دنیاوی عزت و سرفرازی ہو یا اخروی سرخروئی اور سربلندی، دونوں جہاں کی کامیابیوں کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے کلام سے جڑ کر گزرتا ہے۔ جب تک انسان کلام الہی سے حقیقتاً وابستہ نہیں ہوگا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوگا، نہ دنیاوی عزت و سرفرازی اس کا نصیبہ بن سکتی ہے اور نہ اخروی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اللہ کا یہ کلام آپ کے لیے بھی عزت و شرف اور کرامت کا باعث و ذریعہ ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عزت و شرف اور کرامت کی منزل تک پہنچنے کا سامان ہے۔ اور ایک دن وہ آئے گا جب لوگوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کہاں تک تم نے نعمت قرآن کی قدر کی اور کلام الہی کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ خدا نخواستہ اگر کلام الہی کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہوگا تو اس دن انسان کو ندامت و شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اللہ کی جانب سے آنے والے سوالات کے جوابات کے لیے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جملے اس کے سامنے نہیں آ پائیں گے، اور وہ ساکت و خاموش ہو جائے گا ندامت و شرمندگی کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کا سب سے بنیادی حق اس کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کے ساتھ تلاوت کے سلیقے کو صحیح طور پر سیکھنا ہے، پھر تلاوت کلام اللہ کو معمول بنانا ہے، پھر آیات قرآنیہ کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کو ادا کرنے والا پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک کے مطابق امت کے طبقہ شرفا میں شمار کیا جائے گا، اور دنیاوی عزتیں بھی اس کا مقدر بنیں گی، اور اخروی کامیابی اور کامرانی بھی اس کا نصیبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ان تمام حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے، ہمیں صحیح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ باری تعالی مرحمت فرمائیں، اور پھر زندگی کے ہر دن کلام الہی کی تلاوت کو معمول بنانے کی توفیق اللہ رب العزت والجلال ہمیں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بچوں نے اس موقع پر جو تلاوت کی ہے، جس انداز میں پڑھا ہے، وہ لائق ستائش اور قابل تعریف ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے اور اچھا ہے۔ اللہ تعالی معیار کی اسی بلندی کو جاری و ساری رکھے، اور بہتر سے بہتر انداز میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق باری تعالی میسر فرماتے رہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کریم کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح قرآنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، ہم اس انداز میں حقوق قرآنیہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے بھائیوں بہنوں کا ایسا ہے جو قرآن پاک پڑھنا جانتا ہی نہیں،
اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن تلاوت کا معمول اس نے نہیں بنا رکھا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن پاک کا ایک دور مکمل نہیں ہو پاتا، کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو لوگ مہینوں گزر جانے کے باوجود کلام الہی کی تلاوت کا اہتمام نہ کرتے ہوں، وہ کس منہ سے اللہ کے کلام سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، عقیدت کا دم بھر سکتے ہیں؟ اگر روزانہ کئی گھنٹے موبائل بینی میں ہمارے صرف ہو سکتے ہیں، خرچ ہو سکتے ہیں، تو 10-15 منٹ روزانہ ہم کلام الہی کی تلاوت کے لیے فارغ کیوں نہیں کر سکتے؟ توجہ کی ضرورت ہے، دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کا انسان معمول بناتا ہے تو باری تعالی جسمانی طور پر بھی مضبوطی اس کو عطا فرماتے ہیں، امراض جسمانیہ سے حفاظت کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں، اور امراض روحانیہ سے بھی انسان محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کلام الہی کے پڑھنے پڑھانے کا معمول بنائے رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ کا یہ کلام قیامت کے دن ان کے حق میں شفیع اور سفارشی بن کر آئے گا جو دنیا میں اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج قرآن کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں تو قرآنی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پختہ عزم اور حقیقی عہد کر کے ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنے بھائیوں بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کلام الہی سے وابستگی کا دنیا کی زندگی میں حق ادا کریں گے اور اللہ کی نگاہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش و فکر کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں قرآن پاک کی آیات سینے میں محفوظ کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں اور بشارتیں ذکر فرمائی ہیں، وہیں حضور پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے سلسلے میں ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا ہے جو آیات قرآنیہ کو یاد کرنے کے بعد تلاوت کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے دیکھ کر پڑھنے کا سلیقہ عطا فرما دیا، آیات قرآنیہ کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر تلاوت کے سلسلے کو جاری نہ رکھا گیا، جس کے نتیجے میں جو یاد کیا ہوا تھا وہ بھولنا شروع ہو گیا، تو یہ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تعاہدوا بالقرآن، قرآن پاک کی نگہداشت اور نگرانی رکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسانی دلوں سے اور قلوب سے رخصت ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ ہم اگر کلام الہی کی قدر نہیں کریں گے، اس کا اکرام نہیں کریں گے، اس کے حق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ کا کلام ہمارے ساتھ نہیں رہ پائے گا اور ہم اس کی معیت سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ مستغنی اور بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام الہی کا ساتھ دنیا میں بھی کام آنے والا، قبر کی تنہائیوں میں بھی اللہ کا یہی کلام مونس و غمخوار بنے گا،
اور آخرت میں بھی باری تعالیٰ اپنے کلام کو شفیع اور سفارشی بننے کا استحقاق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں کلام الہی سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہر ایمان والے مرد و عورت کے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت والدین کو عطا فرمائی ہے، یہ ایک طرف سے تحفہ ہے اور انعام ہے، اور دوسری طرف سے امانت ہے، جس کی امانت داری کا خیال رکھنا، جس کی حفاظت کا اہتمام کرنا، اور جس کو شریعت و سنت کے مطابق پروان چڑھانے کی فکر و کوشش کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کریں گے، ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھائیں گے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقف و باخبر نہیں کرائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، علموا اولادکم ثلاث خصال، 3 خصلتیں اپنے بچوں کو سکھلایا کرو، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات بچوں کے دلوں میں راسخ کیا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے عقیدت و محبت کے جذبات بچوں کے دلوں میں پیدا کیا کرو، اور بچوں کو تلاوت قرآن کا عادی بنایا کرو۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی عادت اپنے بچوں کی زندگی کے اندر ڈالو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، ایک ماں یا ایک باپ اپنے بچوں کو جو سب سے بہترین ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں، وہ ان کو اسلامی آداب سے واقف کرانا ہے۔ اس سے بہتر تحفہ اور ہدیہ ماں باپ کی جانب سے اولاد کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، بچوں کو اگر سنوارنا ہے، ان کو اگر دل کا قرار اور آنکھوں کا سکون بنانا ہے، اور شریعت و سنت کی راہوں پر چلنے کا آنے والی نسلوں کو عادی بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی نگاہ میں مثال و آئیڈیل کی جو حیثیت رکھتے ہیں، کوئی دوسرا شخص بچوں کی نگاہ میں آئیڈیل کی وہ حیثیت نہیں رکھتا، نمونے کی وہ حیثیت نہیں رکھتا جو ماں باپ کی حیثیت بچوں کی نگاہ کے اندر ہوا کرتی۔ ماں کی گود، ماں کا گہوارہ اگر بچے کے لیے پہلی درسگاہ کی حیثیت رکھنے والا ہوتا ہے، تو باپ کا کردار بچوں کے لیے پہلی کتاب کی حیثیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ ماں اگر اپنے گہوارے میں دینی فکر بچے کے ذہن و دماغ کے اندر انڈیلے گی، اچھے افکار و خیالات کا حامل اپنے بچے کو بنانے کی کوشش کرے گی، تو اللہ پہلی درسگاہ کی تربیت کی برکت سے بچے کو صحیح افکار و خیالات کا حامل بنائیں گے، اور صحیح عقیدے کا حامل بچہ بنے گا، صحیح سوچ و فکر اس کے ذہن و دماغ کے اندر پروان چڑھے گی، اور باپ کا کردار، باپ کی صداقت، باپ کی امانت، باپ کی دیانت، باپ کی دینداری، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، یہ چیزیں جب بچے کے نگاہ میں شروع سے آئیں گی، تو اس سے بہتر کتاب بچے کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں باپ کو اپنی حیثیت اچھی طرح جاننی اور سمجھنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے پہلی درسگاہ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں،
اور پہلی کتاب کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے سلوک سے، اپنے رویے اور برتاؤ سے بچوں کی تربیت کا اور تعلیم کا اور ذہنی اور فکری پختگی کا جو نظم اور بندوبست کر سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے لیے یہ بہتر ماحول فراہم کرنے کی راہ ہموار نہیں کر سکتے۔ اس لیے والدین کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جہاں انسان سے اس کے انفرادی اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، نمازوں میں کوتاہی ہوگی تو جواب دہ ہونا پڑے گا، روزوں میں کوتاہی ہوگی تو جواب دہ ہونا پڑے گا، ایسے ہی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اگر ماں باپ کی جانب سے کوتاہی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو بھی والدین کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ایسے علاقوں میں زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے جہاں قدم قدم پر دینی درسگاہیں موجود ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، مکاتب دینیہ ہیں، تعلیم قرآن کے حلقے ہیں، علماء کرام کی جماعت ہے، ائمہ مساجد ہیں، قدم قدم پر دینی اور شرعی رہنمائی کرنے والے افراد مہیا ہیں۔ ایسے ماحول کے باوجود، دینی مراکز کے باوجود، تعلیم قرآن کے حلقوں کے موجود ہونے کے باوجود اگر 100% ہم اپنی نسلوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پائیں اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے میں کامیاب نہ ہو پائیں تو ہم ان نعمتوں کی قدردانی کرنے والے اللہ کی نگاہ میں شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ ہماری جانب سے نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہوگی۔ اللہ نے معقول اور منظم مکاتب آپ کو اپنے دیار و علاقوں کے اندر مرحمت فرمائے ہیں، مدارس موجود ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ 100% ہمارا اور آپ کا رابطہ ان مدارس و مکاتب سے ہو اور ہماری فیملی کا کوئی ممبر، چھوٹا ہو یا بڑا، لڑکا ہو یا لڑکی، ایسا باقی نہ رہنا چاہیے جو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا نہ جانتا ہو اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر نہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اس دنیا میں آنے والا ہر انسان دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسانی سماج میں بھی عزت و وقار کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی کا حصول ہر انسان کی تمنا اور آرزو ہوتی۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو دو ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے انسان کے مقام و مرتبے کی شناخت اور پہچان کے حوالے سے معیار کی حیثیت عطا فرمائی۔ اگر دو چیزوں کی قدر کرنے والے ہم بنیں گے تو ہم اپنے معیار کو دنیا میں بھی بلند کرنے میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی معیار کی بلندی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور اگر ہم دو نعمتوں کے صحیح استعمال پر قادر نہیں ہوں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی عزت و وقار کا مقام ہم حاصل نہیں کر پائیں گے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی ہمارا نصیبہ نہیں بن پائی۔ وہ دو چیزیں جن کو انسان کی شناخت و پہچان کے لیے معیار کا درجہ دیا گیا ہے، کیا ہیں؟ پہلی چیز قول ہے، انسان کی زبان، زبان سے ادا ہونے والے جملے، گفتگو کا اسلوب، بات چیت کا طریقہ، تخاطب کا انداز، زبان کے ذریعے انسان جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ علمی اعتبار سے اس کا جغرافیہ کیا ہے، تہذیبی اعتبار سے کن لوگوں سے اس کا ربط و تعلق ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ہم مجلس کیسے ہیں، کیسے ماحول میں زندگی گزارتا ہے۔ جس انسان کی زبان پر پاکیزگی ہوگی،
سچائی ہوگی، تہذیب اس کے جملوں سے جھلکتی ہوگی، بڑوں کے سلسلے میں ادب و احترام والے لہجے کو وہ اختیار کرتا ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے اسلوب میں گفتگو کرتا ہوگا، نرم زبان استعمال کرتا ہوگا، شیریں کلامی اس کی عادت ہوگی، تو لوگ اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں کو سن کر اس کو عزت دینے والے بنیں گے، وقار کا مقام عطا کرنے والے بنیں گے، اور وہ اپنی زبان کے صحیح استعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں کو بھی جیتنے میں کامیاب ہوگا۔ اور زبان کا یہی صحیح استعمال آخرت میں بھی انسان کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے، کیونکہ انسان زبان سے گالی دے، غیبت کرے، چغلی کرے، بد زبانی کرے، لوگوں کی دل آزاری والے جملے ادا کرے، تو نیکیاں نام اعمال سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور گناہوں کا ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے، انبار لگتا چلا جاتا ہے۔ تو قول یہ انسان کی شناخت و پہچان کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو معیار قرار دیا گیا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ ہدایت دی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر انسان کو اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو جی میں آئے وہ بولنا شروع کر دیا۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو، اسے یہ تو اچھی اور سچی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے، ورنہ سکوت اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ بولے تو صحیح بولے، اور اگر صحیح بولنے کی عادت نہیں ہے تو زبان پر تالے لگائے رکھے تاکہ بد زبانی کی نوبت نہ آئے اور غلط الفاظ استعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ کی نگاہ رحمت سے محرومی اس کا مقدر نہ بن سکے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو۔ جو دل میں آئے فوراً بولنے کی ضرورت نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ زبان سے جو الفاظ میں ادا کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ صحیح بات بھی ہر جگہ نہیں بولی جاتی، دیکھا جاتا ہے، صورتحال پر نگاہ ڈالی جاتی ہے، موقع کو دیکھا جاتا ہے مناسب ہے یا مناسب نہیں۔ اور اللہ نے انسان کو جو دل عطا فرمایا ہے، جو احساس عطا فرمایا ہے، وہ سب سے بڑا مفتی ہے، اور اول پہلا میں انسان کا باطن، اس کا قلب جس جانب اس کی رہنمائی کرتا ہے وہ درست رہنمائی ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان اس کو قبول کرنے والا بنے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں اور مختلف گھروں میں عام ہونے والے فساد اور بگاڑ کا ایک بنیادی سبب زبان کا غلط استعمال ہے۔ زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں بھائیوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، قریبی رشتہ داروں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصے میں مغلوب ہونے کے نتیجے میں زبان سے غلط استعمال، غلط جملے ادا کرنے کے نتیجے میں پیش آتے ہیں۔ غصے میں بیوی کی کوئی بات ناگوار گزری اور فوراً طلاق کے بول دیے گئے، 3 سے پہلے تو رکتا ہی نہیں انسان، اور پھر جب جدائیگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تب دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر مولانا صاحب کے چکر لگتے ہیں کہ کوئی راستہ ایسا نکال دیا جائے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی اور فراق کی نوبت نہ آئے۔ مولانا کے گھر کا مسئلہ تو ہے نہیں، جو صورتحال پیش آئے گی اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے۔ تو قول کو بہت محتاط انداز میں انسان کو استعمال کرنا چاہیے اگر وہ انسانی سماج میں بھی باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو تہذیب کی زبان بولے اور محتاط زبان استعمال کرے، اور اللہ کی نگاہ میں بھی اگر مقرب بننا چاہتا ہے تو زبان کے صحیح استعمال کا عادی بنے۔ دوسری چیز
جس سے انسان کی شناخت و پہچان ہوتی ہے اس کا کردار ہے، سلوک و رویہ اور برتاؤ ہے، ماں باپ کے ساتھ انسان کیا معاملہ کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں، بچوں کے ساتھ وہ کس انداز میں پیش آتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ وہ کس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ کردار کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کردار کی بلندی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کا باعث و ذریعہ بنتی ہے، اور کردار کی پستی کی وجہ سے انسان دنیا والوں کی نگاہ میں بھی اپنے مقام و مرتبے کو کھو دیتا ہے اور اللہ کی نگاہ رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پابندی سے نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، صدقہ و خیرات میں بھی دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو، بیوی کی حق تلفی کرنے والا ہو، رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو، تو محض نمازوں اور روزوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے نہ انسانی سماج میں وہ محترم بن سکتا ہے اور نہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب و کامران انسانوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا سکتا ہے۔ عبادات کے شعبے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرت، معاملات اور اخلاق کے شعبوں میں بھی شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا، اور کردار کی بلندی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، تو انسانی سماج میں بھی ایک شریف انسان کے حوالے سے اس کی پہچان ہوگی، اور اللہ کے یہاں بھی اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ ہمارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو جامع اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ قول و فعل کے اعتبار سے، اقوال و کردار کے اعتبار سے حضور پاک علیہ السلام ایسی پاکیزگی کے حامل تھے کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ ادا ہوا ہو جو تہذیب و وقار اور سنجیدگی کے دائرے سے باہر ہو۔ گالی دینا یا جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات، اور کردار کی بلندی کا یہ عالم کہ جانی دشمنوں کے ساتھ بھی پیغمبر علیہ السلام اس رویے، سلوک اور برتاؤ کا مظاہرہ فرماتے کہ جو رویہ اور سلوک انسان اپنے قریب ترین دوست کے ساتھ اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ محبت و عقیدت کو قائم کرنا اگر ہم اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں، تو اقوال و کردار کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو حرز جاں بنانا ہوگا، اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تحمل، بردباری، قوت برداشت یہ کردار کی بلندی کے لیے لازمی اور ضروری صفت ہے۔ جب تک انسان تحمل مزاج بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سیکھے گا، اس وقت تک وہ اپنے کردار کو بلند کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات بھی حلیم ہے، حضور پاک علیہ السلام بھی حلم و بردباری کے پیکر مجسم تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ خواہش رہی کہ آپ کے ماننے والے بھی تحمل مزاجی اور قوت برداشت کی صفت کے حامل بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ اللہ کے حلم کا کیا عالم! دنیا میں کتنا بڑا طبقہ ہے جو اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مالک کی ملوکیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، عبدیت اور بندگی کا حق نہیں ادا کرتا۔ یہ اللہ کی تحمل مزاجی اور قوت برداشت ہی تو ہے کہ اللہ نے سب کو رہنے سہنے کا موقع فراہم کر رکھا ہے۔ اگر اللہ منتقم المزاج ہوتے تو باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے کسی ذی روح کا اس کی اس کائنات میں موجود رہنا ممکن نہ ہوتا۔ اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے کسی انسان کا
آرام اور راحت کے ساتھ زندگی میں روز و شب گزارنا ممکن نہ ہو پاتا۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا دشوار ہو جاتا، لیکن اللہ نے سب کے لیے دنیاوی راحت و اسباب کا فیصلہ فرما رکھا ہے اور اپنی رحمت سے سب کو مالا مال فرما رکھا ہے۔ یہ باری تعالیٰ کی شان کریمی، شان رحیمی ہے، جو آپ کے حلیم ہونے کا مظہر ہے، اور تحمل مزاجی اور قوت برداشت کی جو صفت اعلیٰ درجے کی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا نمونہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام میں بھی یہی صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ منہ پر گالیاں دینے والے گالی دے کر چلے جاتے تھے، بدزبانی کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، لیکن پلٹ کر حضور پاک علیہ السلام نے کبھی کسی بدزبانی کرنے والے کا جواب بدزبانی سے نہیں دیا، اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تلقین کی کہ ہر حال میں اپنے نفس پر قابو رکھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لصاحب القرآن ان يحد مع من حد وان يجهل مع من جهل۔ قرآن سے نسبت رکھنے والے کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی تلخ کلامی کرنے والے کے جواب میں تلخ کلامی کرے، کسی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے والے کے جواب میں بدتمیزی کا مظاہرہ کرے۔ وفی جوفہ کلام اللہ، جبکہ اس کے دل میں اللہ کا کلام پایا جاتا ہے، اللہ نے اس کو قرآن سے نسبت عطا کی ہے، تو بدزبانی کا جواب بدزبانی سے دینا یہ نعمت قرآن کی ناقدری ہوگی، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا یہ نعمت قرآن کی ناشکری ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ زور آور اور طاقتور وہ انسان نہیں ہے جو اکھاڑے میں مد مقابل پہلوان کو پچھاڑ دے، دوسرے کو زیر کر دے، وہ طاقتور اور پہلوان کہے جانے کے لائق نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں زوراور اور طاقتور وہ کہلاتا ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو، اپنے اوپر قابو پانے والا ہو، اندرونی اعتبار سے جو مضبوط ہوتا ہے وہ غصے کو پی جایا کرتا ہے، اور جو اندرونی اور باطنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے وہ بات بات پر غصے میں آ جاتا ہے، مشتعل ہو جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے۔ جلدی جلدی غصے میں آنا اور غصے میں مغلوب ہو کر ایسی حرکتیں کرنا جو شرعی ہدایات و تعلیمات کے منافی ہیں، انسان کے باطنی طور پر کمزور ہونے کی علامت و نشانی۔ حضور پاک علیہ السلام باطنی اعتبار سے ایسے قوی اور طاقتور تھے کہ سخت سے سخت مخالفتوں کو جھیل جایا کرتے تھے، اور کسی بھی مخالفت کے جواب میں کبھی کوئی ایسا رویہ حضور پاک علیہ السلام اختیار نہیں فرمایا کرتے تھے کہ جو شرعی رہنمائیوں کے اور قرآنی اور نبوی ہدایات و تعلیمات کے خلاف ہو۔ اللہ نے ہمیں قرآن سے بھی نسبت عطا فرمائی ہے، اور صاحب قرآن پیغمبر علیہ السلام سے بھی رشتہ عقیدت قائم کرنے کی توفیق بخشی ہے، تو ہمیں قرآنی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہے اور نبوی تعلیمات کو بھی اپنے سینے سے لگا کر اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عادی بننا ہے۔ اقوال و کردار میں حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبے میں پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات کو اپنے لیے آئینہ تصور کرنا چاہیے۔ جب انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ دونوں جہاں کی عزتیں، شرافتیں اور کامیابیاں اس کا مقدر بنائیں گے۔ اور یاد رکھیے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ ساتھ، قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گناہوں کی حیثیت زہر کی ہے۔ انسان نمازوں پہ نمازیں پڑھے، روزے پہ روزے رکھے، لوگوں کے ساتھ حسن خلق اور اچھے کردار سے پیش آئے، لیکن گناہوں سے باز نہ آئے،
تو یہ گناہ گھن کی طرح اس کی نیکیوں کو کھا جائیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ وہ نیکیوں کا جنازہ نکال دینے کے لیے کافی ہے۔ اور آج کے دور میں اس طرح کے گناہوں کا عموم اور شیوع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ افراد اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر ان کا ڈھیر لگایا جائے تو تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں پہنچ جائیں، نیکیوں کا چٹا پہاڑ کی شکل اختیار کر لے، لیکن یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دیں گے، منتشر کر دیں گے، کوئی حیثیت ان نیکیوں کی نہیں رہے گی۔ جب صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ تو لرز گئے، سہم گئے، اور ڈرتے ڈرتے سوال کیا، صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے سامنے ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائیے، ذرا اس معاملے کی وضاحت فرمائیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اتنی نیکیاں لے کر پہنچیں گے اور نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیا جائے۔ جواب سنیے پیغمبر علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا انہم من اخوتکم ومن جلدتکم، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی بلکہ تمہارے ہی بھائی بندو ہوں گے، تمہارے ہی قبیلے اور خاندان کے لوگ ہوں گے، تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزوں کی طرح روزے بھی رکھتے ہوں گے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہوں گے، لیکن ایک کمزوری، خامی، نقص، عیب اور جرم ان کے اندر ایسا ہوگا کہ جس کا خمیازہ ان کو اس بدترین شکل میں بھگتنا پڑے گا کہ ساری نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہوگا جس کا نتیجہ اس شکل میں ان کے سامنے آئے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، ان کی کمزوری یہ ہوگی، ان کی خامی یہ ہوگی، ان کی کرتوت یہ ہوگی، ان کی بدعملی یہ ہوگی کہ جب یہ تنہائی میں جاتے ہوں گے تو محرمات الہیہ کے حدود کو پھلانگ جاتے ہوں، یعنی تنہائی کے گناہوں کے اندر ملوث ہوں گے، تنہائی میں یہ سوچ کر گناہوں پر گناہ کرتے ہوں گے کہ انسانی نگاہ تو ہمارا تعاقب اور پیچھا کر نہیں رہی، ہم جو چاہیں کریں، کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ان کے دل سے نکل جائے گا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی نگاہ سے انسان کہیں بھی اوجھل و پوشیدہ نہیں رہ سکتا، تاریک سے تاریک کوٹھری ہو، بند سے بند کمرہ ہو، کسی پہاڑ کی کھو ہو یا کوئی بیسمنٹ اور تہخانہ ہو، کہیں بھی جا کر انسان اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان کی بھی صورتحال عجیب ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم، عجیب صورتحال ہے، انسانوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اس اللہ سے شرم نہیں کرتے جو ہر دم ہر لہجہ ان کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ سے یہ اوجھل اور پوشیدہ نہیں رہتے۔ لوگوں کے درمیان گناہ کرتے ہوئے ہمیں عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اگر دنیا کے سامنے گناہ کریں گے تو لوگ ہمارے سلسلے میں اچھا گمان رکھنے والے ہیں، سب کے سب بدظن اور بدگمان ہو جائیں گے، ہماری عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ لیکن تنہائی میں سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی انسانی نگاہ میرا پیچھا نہیں کر رہی تو جو جی میں آؤ وہ کروں۔ جب سے ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال عام ہوا ہے اور یہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہے اور بیشتر اوقات موبائل کی اسکرین پر نگاہیں جمائے رکھنے میں گزر رہا ہے،
اس وقت سے خلوت و تنہائی کے گناہوں کا گراف جتنا بڑا ہے، شاید انسانی تاریخ میں کبھی تنہائی کے گناہوں کا گراف اتنا نہ بڑھا۔ جب تک گناہوں سے پاک ہو کر ہم زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت تک نیکیوں میں جان پیدا نہیں ہوگی، اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں وہی عمل انسان کے کام آتا ہے جو باوزن ہو۔ میزان عمل میں ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو ترازو کا پلڑا جھک جائے۔ اللہ کے یہاں کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے، اعمال کی کیفیت مطلوب ہے، اور اعمال میں وزن اسی وقت پیدا ہوگا جب اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دیا جائے، سنت کے مطابق عمل کو انجام دیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے جو اعمال کی روح نکال دیتا ہے، جان نکال دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم، ہماری نگاہ میں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ سوچا سونا چاندی ہو، نہ دھن دولت ہو، خالی ہاتھ۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والصدقة وما الى ذلك، میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، تلاوت اور نیک اعمال لے کر آئے گا، ولیکن قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا فيعطى من حسناته إلى ذلك الرجل، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ جتایا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس دن وہ تمام کے تمام لوگ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے، جن کی حق تلفی اس نے دنیا کے اندر کی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ ان کے نام اعمال میں منتقل کی جائیں جن کا حق دنیا میں اس نے مارا تھا۔ چنانچہ جن کو گالی دی تھی، جن پر الزام لگایا تھا، جن کا مال ہڑپ کیا تھا، جن کی زمین پر قبضہ جتانے کی کوشش کی تھی، ان کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں منتقل کی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں چلی جائیں گی، اور مطالبہ کرنے والے پھر بھی مطالبہ کرتے ہوئے کھڑے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ مطالبہ کرنے والوں کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اس شخص کے کاندھے کے اوپر ڈال دیے جائیں، تو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لینے کے اوپر یہ مجبور ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا مفلس یہ آدمی، اتنی نیکیاں لے کر گیا تھا، نمازوں پہ نمازیں، روزے پہ روزے، نہ جانے خیر کے کتنے کام، لیکن حق تلفی کی پاداش میں اپنی تمام نیکیوں سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لینا پڑے گا۔ اللہ حق تلفی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حسن خاتمے کی دولت سے ہم مالا مال ہوں۔ ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حسن خاتمہ اسے نصیب ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اچھی موت آئے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سجدے میں روح کا پرواز ہو جانا حسن خاتمہ ہے، دوران نماز آخری سانس لینا حسن خاتمہ ہے۔ یاد رکھیے، اصل حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے اس حال میں جائے کہ کسی کا حق اس کے کاندھوں کے اوپر نہ ہو۔ اگر کوئی دوسروں کے حقوق کو اپنے کاندھوں پر لیے رہے گا تو چاہے وہ حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں بھی دنیا سے جا رہا ہے، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کس کا حق ہمارے ذمے ہے، بہنوں کا حق ہمارے ذمے ہے، بھائیوں کا حق ہمارے ذمے ہے، رشتہ داروں کا حق ہمارے ذمے ہے۔ ہم اگر دنیا سے جانے سے پہلے سب کے حقوق کی ادائیگی کا انصاف کے ساتھ اہتمام نہیں کریں گے، اس وقت تک حسن خاتمے کی نعمت و دولت سے ہم مالا مال نہیں ہو پائیں گے۔ بہنوں کی حق تلفی کا رواج تو بہت عام ہے۔ باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد چھوڑے ہوئے سارے مال پر بیٹے اس طرح
قابض ہو کر بیٹھتے ہیں کہ کسی بہن نے اگر مطالبہ بھی کر لیا تو بول چال بند ہو جاتی ہے، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، تعلقات اور روابط پر زنگ چڑھ جاتا ہے کہ بہن کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے باپ کے مال میں سے اپنے حق کا مطالبہ کر لی۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر باپ نے بیٹی کو جو دے دیا گویا کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، شادی کے موقع پر باپ بیٹی کو آسمان سے تارے توڑ کر بھی اگر دے دے گا، تب بھی دنیا سے جانے کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس میں جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیٹیوں کو باپ کے مال سے محروم نہیں کر سکتی، اور جو محروم کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اور باری تعالیٰ کے غضب اور غصے کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہر طرح کے حقوق کی ادائیگی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، مبارک راتیں چل رہی ہیں، شعبان کا باعظمت و بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں کثرت کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ رات بھی بہت قریب آ چکی ہے جس میں باری تعالیٰ کی جانب سے بے حساب گنہگار لوگوں کے لیے عفو درگزر اور مغفرت کے پروانے جاری کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے خوب خوب مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ جو محروم القسمتی کی وجہ سے اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی نگاہ عنایت کے مستحق نہیں بن پائے۔ وہ ایسی بدعمالیوں میں مبتلا ہوں گے کہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے شب برات جیسی مغفرت و برکت والی رات میں بھی ان کا دامن خالی ہاتھ رہ جائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو کر زندگی گزارنے والے۔ نمبر 2، شراب نوشی اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کا عادی بن کر زندگی گزارنے والا انسان جو مدمن خمر کہلاتا ہے، اس برکت والی رات میں بھی اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہوگا۔ شراب نوشی کی وبا اور لعنت مسلمانوں کے طبقے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے علاقوں کے نوجوان بڑی تعداد میں نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عادی بن چکے ہیں۔ کئی بچوں کا باپ شراب کا رسیہ ہوتا ہے اور گھر کے سکون کو غارت و برباد کر دیتا ہے اس گندی خصلت اور عادت کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت والجلال امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس لعنت سے محروم فرمائے۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانے والا جو شخص ہوگا وہ بھی اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ آج کے زمانے میں یہ گناہ بھی عام ہے، نوجوان عمومی طور پر ایسے خود سر ہو جاتے ہیں اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اس کو وہ صحیح مانتے ہیں۔ ماں باپ ان کو جو مشورے دیتے ہیں، جو رہنمائیاں کرتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے لیے بہت سے نوجوان تیار نہیں ہوتے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے سلسلے میں نہ جانے کیا کیا خواب ذہن و دماغ کے اندر سجائے رکھتے ہیں، جب اولاد ان کی حکم عدولی کرتی ہے تو ان کے دلوں پر کیسے آرے چلتے ہیں اور کیسے راتوں کی نیندیں ان کی اڑتی ہیں، یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کو اولاد کی نافرمانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے نوجوانوں کو جن کو اللہ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا بدل اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ نعمت میسر ہے ان کی خدمت کر کے دلوں کو جیت لو اور اپنے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کر لو، اس لیے کہ جس درد اور جذبے اور خلوص کے ساتھ تمہاری ماں تمہارے حق میں دعا کر سکتی ہے، تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا کر سکتا ہے، دوسرا کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ اللہ کا ولی قطب اور ابدال کیوں نہ ہو، اس درد و جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح مقبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو جس کو اللہ نے والدین کی دولت سے نواز رکھا ہے، والدین کی دعائیں لینے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا تو ان کے لیے یہ سال ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ آدمی بھی اس مبارک رات میں رحمت سے محروم قرار دیا جائے گا جو کینہ پرور ہو، مشاحن ہو، اپنے دل کے اندر حسد و بغض اور عداوت کے جذبات کو پروان چڑھانے والا ہو، دوسروں کا بھلا چاہنے والا نہ ہو، برا چاہنے والا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ بے حساب انسانوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن جو اہل حقد ہوں گے، باہمی عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، اللہ فرشتوں کو ہدایت دیں گے کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کے نام مغفرت کا پروانہ جاری نہ کیا جائے، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو قریبی رشتہ داریوں سے مربوط ہونے کے باوجود آپسی رنجش کا شکار ہونے کی وجہ سے برسوں گزر گئے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، خوشی اور غمی کے مواقع پر آنے جانے کو تیار نہیں، راستے میں کہیں آمنا سامنا ہوتا ہے تو نگاہیں پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کے سلسلے کو بند رکھے۔ اگر دل دکھا ہے اور اس کے اثرات ہیں تو 1 دن بات چیت نہیں ہوئی، 2 دن نہیں، 3 دن آخری حد ہے، اس کے بعد دل پہ پتھر رکھ کر سلام و کلام کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ اور اگر انسان نفسانی خواہشات کے مطابق ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر دنیا میں بھی وہ رضا الہی سے محروم ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر نہیں بن پائی۔ شب برات سے پہلے پہلے ہم سب کو خدا نخواستہ اگر ان بدعمالیوں میں سے کوئی بدعمالی ہمارے اندر موجود ہے، اپنے آپ کو پاک کر لینے کی فکر و کوشش کر لینی چاہیے تاکہ اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم خوب فائدہ اٹھا سکیں اور محرومی کا داغ ہمارے دامن کے اوپر نہ لگے۔ اللہ تعالی زندگی میں بار بار برکتوں اور رحمتوں والے مواقع ہمیں میسر فرمائیں اور ان سے لطف اندوز ہونے کے مواقع باری تعالی ہمیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی دین کی نسبت پر ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو باتیں اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائیں۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں مدرسے کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں جن کی مخلصانہ دعوت کی بدولت آپ کے درمیان حاضری کا موقع میسر ہوا اور دین کی نسبت پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے محترم داعی اور میزبان حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں اور جو باتیں اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئیں اس پر عمل کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مدرسے کو، مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جو حضرات جس انداز میں بھی خیر کے کام میں حصہ دار بن رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے اور اپنی شان عالی کے مطابق بہترین جزا اور بدلہ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔